تو آپ کے خیال میں جتنا ایئر ڈیفنس اسرائیل کے پاس ہے، کیا اس سے زیادہ طاقتور ہمارا ایئر ڈیفنس ہے؟ انڈیا یہی اسٹریٹجی دیکھ رہا ہے۔ امریکی صدر جو ہیں، ایک تو انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروایا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کب ایکسپیکٹ کریں؟ اینی ڈے انڈیا ہر روز نو ٹائم دیتا ہے، نوٹس ٹو ایمن وہ جو ایئر ایکسرسائز کر رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز بھیجے، تو پھر پاکستان کس حد تک ڈیفینڈ کر سکے گا؟ اور یہی بات تو پھر زیادہ اگینسٹ جاتے اسرائیل کے، مطلب ایران کے، کہ کل کو ان کے پاس اگر اتنے بم آ جائیں، ایٹم بم دونوں ملکوں کے پاس، تو ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ تو کسی کی سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ کم از کم پاکستان انڈیا جو ہے جیسے تیسے کسی کی سن لیتے ہیں، کسی کی بات میں آ جاتے ہیں، کسی کے پیار میں، محبت میں، دھنگ میں، جو بھی ہے۔ تو ٹرمپ صاحب کے دل میں تو عزت بڑی ہوگی ہندوستان پاکستان کی، کہ دے آر بیٹر پیپل دین مطلب ایران اور اسرائیل کے وہ دوبارہ لڑ رہے ہیں۔ ایران ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گیا ہے، اسرائیل مڈل ایسٹ کی سپر پاور ہے، اور ان کے میزائل اور ان کے طیارے دے آر کمنگ ویری ویری کلوز ٹو پاکستان۔ مشہد تک انہوں نے بومبنگ کیا کہ خراسان کے پروونس تک وہ لوگ داخل ہو گئے۔ دوسرا چیمہ صاحب دیکھیں، اسرائیل نے پھر 2 حملے کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اناؤنس کرنے کے بعد، وہ وجہ کیا تھی؟ اور بلوچستان لبریشن آرمی ویسے ہی اسرائیلی ایسٹ ہے، ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے بلوچستان کے اندر، ہمارے لیے بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا۔ پاکستان ہیز نو چوائس۔ ہیلو دوستو، نمسکار، راج سماچار میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو اسرائیل ایران بھیڑ جنگ کے بعد آخرکار ہوئے سیج فائر سے بھارت کے پڑوسی پاکستان کی چیخیں نکلنے لگی ہیں۔ اسرائیل ایران کے بیچ ہوئے سیج فائر سے پاکستان بری طرح بوکھلایا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو، پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ جس طرح بھارت نے پاکستانی ایئر بیسوں کو تباہ کر سیج فائر کر لیا تھا، ٹھیک اسی طرح اسرائیل نے بھی ایران کو برباد کر اب سیج فائر کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرنے والے پاکستان کو اب اس بات کا ڈر ستانے لگا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اب پاکستان کی طرف ہی دیکھے گا۔ وہیں پاکستان میں بلوچستان لبریشن آرمی کو بھارت اور اسرائیل کا بڑھتا سپورٹ اب پاکستان کے لیے بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں اسرائیل ایران سیج فائر پر روتے گاتے پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ویڈیو۔ اب اس وقت یہاں آج لوگ واشنگٹن ڈی سی میں یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا یہ نوگا پشتی ہے؟ ایران کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے ایران کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، آپ ذرا ہٹ جائیں سائڈ پہ۔ اس پر ایران جو ہے وہ پہلے قطر کو اعلان کرتا ہے کہ ہم اٹیک کرنے والے، تو اسی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو لوگ یہ کنفیوز ہیں، یہ کس قسم کی جنگ ہے، یہ کس قسم کی نورا کشتی۔ کئی اس میں سے اس وقت اسپیکولیٹ کرنے والے کئی چیزیں اسپیکولیٹ کر رہے ہیں۔ لوگ پاکستان کے اندر، ہمارے آرمی چیف صاحب نے، پاکستانی گورنمنٹ نے ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تھا۔ یہ چھوٹے بچے جو چند امیر لوگوں کے آوارہ بچے ہیں، وہ مسلسل اس پہ اپنے لب کشائی کر رہے ہیں جی کہ یہ کیوں دیا گیا ہے، تو یہ اس نے حملہ کر دیا ہے۔ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ہمارے پاکستان نے اپنی جنگ کو روکنے کے لیے کہا تھا کہ انہوں نے ہماری اور بھارت کی ایک نیوکلیئر وار کو روکا ہے، اور وہ واقعی روکی ہے۔ تو آپ کے خیال میں جتنا ایئر ڈیفنس اسرائیل کے پاس ہے، کیا اس سے زیادہ طاقتور ہمارا ایئر ڈیفنس ہے؟ انڈیا یہی اسٹریٹجی دیکھ رہا ہے کہ اگر اوورولم کر دے ہمارے ایئر ڈیفنس کو، ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز بھیجے، تو پھر پاکستان کس حد تک ڈیفینڈ کر سکے گا؟ اب وہ اسٹریٹجی چینج کرے گا، وہ گراؤنڈ فورسز۔ وی ہیڈ دس ریسنٹ ایپیسوڈ انڈیا کے ساتھ جو ہوا، نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کب ایکسپیکٹ کریں؟ اینی ڈے انڈیا ہر روز نو ٹائم دیتا ہے، نوٹس ٹو ایمن وہ جو ایئر ایکسرسائز کر رہا ہے۔ In coming years؟ نہیں، I'm talking about weeks, days۔ انڈیا کی جانب سے حملہ ہوگا؟ days۔ I was expecting کہ اس بقرعید پہ ہوگا، اور اس بقرعید پہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ They saw we were prepared، ان کی اپنی کوئی پریپریشنز میں کمی تھی، ورنہ بقرعید پہ ہو جانا چاہیے تھا۔ I am expecting in the next 10-15 days we will get into another war with India۔ 10-15 دن میں، لمبی بات نہیں کر رہا۔ اور اس صورتحال میں جب ایران کی جنگ اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گئی ہے، تو پاکستان کے لیے ویسٹرن بارڈرز بہت خطرناک حد تک انسیکیور ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وقت وہاں اسرائیلی طیارے ہمارے بارڈرز کے بہت نزدیک تک آ رہے ہیں، اور ان کے میزائل اور ان کے طیارے دے آر کمنگ ویری ویری کلوز ٹو پاکستان۔ مشہد تک انہوں نے بومبنگ کیا کہ خراسان کے پروونس تک وہ لوگ داخل ہو گئے ہیں، بلوچستان تک اسرائیلیز آ کے بومبنگ کر رہے ہیں، اور بلوچستان لبریشن آرمی ویسے ہی اسرائیلی ایسٹ ہے، ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے بلوچستان کے اندر، ہمارے لیے بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا۔ پاکستان ہیز نو چوائس بٹ ٹو سپورٹ ایران۔ ہمیں ایران کی مدد کرنی ہے، ہمارا ویسٹرن فلینک ہمیں اپنا محفوظ کرنا ہے، لیکن بات وہ یہ ہے کہ اگر ایرانی جنگ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، جنگ ان کو خود کرنی ہے۔ اگر ان کی صفوں میں غداری ہے اور ان کی لیڈرشپ ماری جاتی ہے then nobody can help them۔ لیکن ہم نے کوئی چائنا اور رشیا کس حد تک ڈریگ ہوں گے؟ دیکھیے، nobody wants to leave Iran to America، سیدھی سی بات ہے۔ بہت بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ایران کے بھی اور رشیا کے بھی، دونوں نے تھریٹ کیا ہے۔ چائنیز تو ڈائریکٹلی انوالو بھی ہو گئے ہیں، باقاعدہ جیسے کہا کہ جہاز بھر بھر کے اسلحہ بھیج رہے ہیں۔
اب ملیٹریلی کتنے انوالو ہوتے ہیں یہ تو امریکہ کی انوالومنٹ کے بعد پتہ چلے گا. ابھی تک امریکہ نے بھی تھریٹ کیا, داخل تو نہیں ہوا. چائنا کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا آگے بڑھ سکتی ہے. رشیا نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ جو امریکہ کا رول ہے وہ خطے میں بدامنی پھیلا رہا ہے. کیا یہ محض اسٹیٹمنٹ تک بات رہے گی؟ ایران پہ اگر امریکہ براہ راست حملہ کرتا ہے تو کیا رشیا, جو کہ کیو میں رائٹ ناؤ انوالو ہے, یوکرین کے ساتھ ہے, اور چائنا تائیوان کے ساتھ ابھی رائٹ ناؤ انوالو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں اپنے فرنٹ چھوڑ کے ایران کی مدد کریں گے ملیٹریلی؟ دیکھیے اس وقت میں نے کہا نا کہ ہر چیز, ساری پاسبلٹیز اوپن ہیں. جو ایئر کرافٹ کیریئر انہوں نے تائیوان کے پاس رکھا ہوا تھا امریکہ نے, اس ایئر کرافٹ کیریئر کو یہ تائیوان سے نکال کر بحیرہ عرب میں لے کر آ گئے ایران کے سامنے. اب چائنا کے لیے تائیوان لینا بچوں والی بات ہے. وہاں کوئی ایئر کرافٹ کیریئر ہی نہیں, کوئی بیٹل گروپ ہی نہیں ہے رشیا امریکنز کا کہ جو تائیوان کو ڈیفینڈ کرے. بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. چائنا وہ تائیوان پر رسپانس دے سکتا ہے. چائنا فی الحال ایران کے اندر داخل ہو چکا ہے, اپنے جہاز بھیج رہا ہے, اسلحہ بھیج رہا ہے, سپلائیز بھیج رہا ہے. ملیٹریلی وہ کتنا انوالوڈ ہوگا, میں نے کہا یہ اس وقت پتہ چلے گا جب امریکنز انوالو ہوں گے. ابھی تک امریکنز بھی تھریٹ ہی دے رہے ہیں نا. لیکن رشیا اور چائنا اور پاکستان 3 ایٹمی طاقتیں ہیں جو ایران کے ساتھ ہیں. کسی صورت میں ایران کو امریکن کیمپ میں نہیں بھیج سکتی, ہمارے لیے سیریس پرابلم ہو جائے گی. تو مل کے ہم کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں بتائیں گے. آن گراؤنڈ آپ کو رزلٹ نظر آئے گا, بولے گا کوئی بھی نہیں. جس طرح چائنا نے ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ ہم جہاز بھر بھر کے ہتھیار بھیج رہے ہیں, وہ تو ٹرانسپونڈر آف کر دیتے ہیں اپنے جہازوں کا. کسی کو ان نون ایئر کرافٹ ہوتا ہے جو کہ ایران میں لینڈ کرتا ہے. سو نو بڈی ول ٹیل یو بٹ یو ول سی دا ریزلٹ. جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک نیا قسم کا, کل سے ایران نے ایک نیا قسم کا ہائپرسونک میزائل استعمال کیا ہے سپرسونک, کہ جو ایٹماسفیئر سے جا کے واپس آتا ہے اور ری انٹری وہیکل ہے, اس میں دوبارہ سے جا کے واپس دوبارہ داخل ہوتا ہے. پوری اسرائیل اور امریکہ میں پینک ہو گیا ہے کہ ایران کے پاس یہ ہتھیار کہاں سے آئے. ظاہر ہے ایران کے پاس یہ نہیں تھے. یہ ہتھیار ان جہازوں میں آ رہے ہیں کہ جو چائنا بھیج رہا ہے بھر بھر کے اس وقت, اور انہوں نے استعمال کیے ہیں اسرائیل کے خلاف. یہ جنگ ایٹمی جنگ بنے یا نہ بنے, کنونشنل اور روایتی ہتھیاروں میں ہی ابھی تک لڑی جا رہی ہے. اتنی خوفناک ہے جیسے کہا کہ بڑے بڑے کیپٹلز کو یہ کھنڈر بنا دے گی. اس وقت ایران پہ بامبنگ ہو رہی ہے, یروشلم پہ ہے, ماسکو پہ ہے, کیو پہ ہے. تو یہ جنگ اب بالکل ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں پوری دنیا داخل ہو چکی ہے. پاکستانیوں کو ذہنی طور پر اپنے آپ کو اب ایک خوفناک عالمی جنگ کے لیے تیار کرنا ہے. ہمیں ڈیفنس بجٹ کم نہیں کرنا, بڑھانا ہے. اپنی فوجوں کی تعداد بڑھانی ہے. اپنی قوم کو نیشنل ڈیفنس اور کیڈٹ کور, نیشنل کیڈٹ کور اور وومنس گارڈ, ان کی تربیت دینی ہے. سول ڈیفنس اور سروائیول کی ٹریننگ دینی ہے. آپ پورے پاکستان میں ایک بھی بم شیلٹر نہیں ہے, آپ نوٹ کریں. اسرائیل پہ اتنے بم گر رہے ہیں, ایک خبیث خنزیر نہیں مرتا. کیوں نہیں مرتا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر عمارت کے نیچے انہوں نے بم شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں. تہران میں کوئی بم شیلٹر نہیں ہے, پاکستان میں کوئی بم شیلٹر نہیں ہے. اگر ہماری جنگ شروع ہو گئی, جس طرح انڈیا نے اگر اسرائیل کا اور ایران والی جنگ کے ذریعے انہوں نے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز بھیجنا شروع کیے, پاکستانی قوم کہاں چھپے گی جا کے؟ ہمارے تو ڈینسلی پاپولیٹڈ اربن ایریاز ہیں, کوئی شیلٹر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم لوگوں نے جنگ کی تیاری ہی نہیں کی. باجوہ کے دور میں, عمران کے دور میں, اگین جو آپ غداری پوچھتے ہیں نا, ایک سب سے بڑی غداری یہ تھی کہ باجوہ نے نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن لکھوائی تھی کہ عمران نے کہ بھارت کے ساتھ ہم 100 سال کا امن کریں گے. اس معید یوسف کے ذریعے, آپ کو یاد ہوگا, اس کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگایا تھا اور 100 سال کا امن کرنے جا رہے تھے. اس نے کشمیر ضبط کر لیا, اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا, اور یہ بھارت کے ساتھ 100 سال کا امن کرنے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں غداری اور کس کو کہتے ہیں؟